अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ती बैठक के साथ मैं हूं अस्मा नवाज़ और आप देख रहे हैं RM डिजिटल टीवी। आप जानते हैं कि सहाफ़ती बैठक में हमारे सीनियर सहाफ़ी आते हैं बड़ी और अहम खबर देने के लिए, क्योंकि अमन मुज़ाकरात के हवाले से दूसरा राउंड जो है वो हो चुका है। जो अहम शख्सियात थी वो पाकिस्तान का दौरा करके जा चुके हैं। पाकिस्तान ने एक तजारती राहदारी का भी फैसला किया है और भी बहुत अहम खबरें हैं, जिसके लिए आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी नादर बलोच साहब और हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान असगर चौधरी साहब। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया और आप दोनों को अमजद कुरैशी और नदीम चौधरी की जानिब से भी मैं सलाम पेश करूँ, क्योंकि कुछ सहाफ़ती जिम्मेदारियों की वजह से मौजूद नहीं है, वरना बैठक में हम मज़ीद रौनक लगाते। आगाज़ करते हैं असगर चौधरी साहब से। चौधरी साहब, हम सब भी जानते हैं कि किस तरह से मुज़ाकरात कामयाबी से हो गए, लेकिन इसके पसे पर्दा अभी भी कुछ मीटिंग्स जारी हैं। पाकिस्तान अभी भी इस काम में लगा हुआ है कि कोई फाइनल तहरीरी मुआहदा सामने आ सके। इसमें क्या पेशरफ्त हुई, क्योंकि आपने लम्हा ब लम्हा वहाँ पे जना कन्वेंशन से कवर किया है और आप एक एक लम्हे की रिपोर्ट दे रहे थे, इसमें अब अहम क्या पेशरफ्त हुई है? जी अस्मा, बहुत शुक्रिया एक तो आपकी तरफ से मदू करने का। दूसरा, देखें, ये जो जंग थी ये सिर्फ आप इसे ईरान वर्सेस अमेरिका या इजराइल आप इसे ना समझें। ये इसमें पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो चुकी थी और मुतासर भी पूरी दुनिया हो रही थी और आज भी हो रही है। आप देख लें, बड़ी कामयाबी मिली पाकिस्तान को। इंटरनेशनल इमेज बहुत बड़ा बना पाकिस्तान का। पूरी दुनिया के मीडिया को तो हम देखते रहे और इस्लामाबाद की तारीफ करते भी हम उन्हें देखते रहे। लेकिन जब जो फर्स्ट फेज था ना टाक का, बहुत सी चीज़ें तकरीबन उसमें हो चुकी थी। लेकिन मेरे प्यारे ट्रंप साहब, जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, आपको पता है क्रेडिट हमेशा प्रेसिडेंट ट्रंप खुद लेते हैं। आप देख लें, हमारे जहाज़ों का 5 से शुरू हुए 11 तक पहुंच चुके हैं और आज भी 8 जंगें बंद करवाने का क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन खुद पूरी दुनिया को जंग में झोंक दिया उन्होंने। क्रेडिट तो ये था, नारा प्रेसिडेंट ट्रंप का ये था जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे, बयानिया ये था कि हम दुनिया में अमन लेकर आएंगे, हम दुनिया को जंगों की तबाहकारियों से बचाएंगे। शायद इसीलिए पाकिस्तान ने नोबेल के लिए उन्हें नामजद भी किया था। और दूसरा नारा उनका ये था कि अमेरिका फर्स्ट। लेकिन बदकिस्मती यहाँ पर ये हुई कि अमेरिका फर्स्ट के बजाय इजराइल फर्स्ट हो गया और इजराइल उन्हें खींच के ले आया। अच्छा, वो भी समझ रहे थे जी ठीक है, कमांडो एक्शन होगा और हम जाएंगे वेनेजुएला की तरह, सदर को उठाएंगे और ये 48 घंटे बम्बारमेंट करेंगे, क्लैप्स हो जाएगा। बहुत आसान था ना, क्लैप्स हो जाएगा सारा, लोग बाहर निकल आएंगे, रजीम चेंज हो जाएगी और हम फतह की शादियाने बजाएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि बड़ी गलत जगह उन्होंने पंगा ले लिया और पंगा ऐसा ले लिया कि अब वो जंग नहीं है, वो कंबल बन चुकी है उनके लिए। जान छोड़ा रहे हैं, कंबल जान छोड़ने को तैयार नहीं है। यहाँ पर जब मामलात हो चुके थे तो डीजे वेंस को आप करने देते ना। हम उस रात उधर ही थे और आप खुद विटनेस रहना चाहते थे दुनिया की सबसे बड़ी खबर का। बाकी भी साफी दोस्त उधर ही थे। हमारे लिए बड़ा हैरान कुन था कि जब अमेरिकन सफारत खाने में 2-3 जो वेस्टर्न मीडिया था वो लोग थे और उन्होंने मुख्तसर सी प्रेस टॉक की और उसके बाद पता लगा कि वो अपने जहाज की सीढ़ियाँ चढ़ गए और फिर जहाज यहाँ से फ्लाई हो गया। ठीक है, अब उसके बाद अभी कहीं पर मुझे उनकी दाल गलती नजर नहीं आ रही है। लोग तो दावे कर रहे हैं ना। अब तो उन्होंने एक और बात भी कह दी है कि बाकी गल्ला फोन थे सही, यानी डायरेक्ट लाइन भी आपको दे दी है, आप आए जब चाहें आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन अब मसाइल बहुत जी बलोच साहब, जिस तरह से चौधरी साहब ने कहा कि दाल नहीं पी गलती, ट्रंप परेशान हुए है, कभी ये ट्वीट थे कभी वो मैसेज। ईरान को बहुत आसान समझा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि पत्ता कुछ और फेंका निकला कुछ और। ये भी खबरें हैं कि ईरान की असल रजीम अभी तक फ्रंट फुट पे आई नहीं, कोई जान नहीं रहा कि ईरान को असल में चला कौन रहा है। ये जो वफ्द आया था इसके हवाले से भी ट्रंप के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे कि हम इनसे बात नहीं करना चाहते, हम इनको कभी पहले देखा नहीं और ना हम इनसे मुलाकात चाहते हैं। इस पे भी आप बताइए कि आपकी, क्योंकि ईरान की तरफ से खासी ग्रिप है, कि क्या असल बात है इसमें? बहुत शुक्रिया शमा। बहुत सारी बातें तो हमारे दोस्त ने कर दी और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुनकशिफ भी कर दी कि हुआ क्या है। अब वो चीज़ें जो तय हो चुकी थी टेबल पर, सबसे पहले टेबल से, मुज़ाकरात के टेबल से उठने वाला अमेरिका था, कोई और नहीं था। ईरान सबसे आखिर में गया, सबसे लास्ट में गया, सबसे पहले आया और सबसे आखिर में गया। अब ट्रंप साहब हैं, ट्रंप साहब के बारे में क्या कह सकते हैं? सुबह कुछ, शाम कुछ, दोपहर कुछ, रात को सोते वक्त कुछ, और वो बयानात भी ऐसे देते हैं। और अभी बादशाह चार्ल्स वहाँ पे गए, उन्होंने भी उनको ताने दिए हैं और बहुत सारी चीज़ें दी है कि आप कर क्या रहे हैं। अब ये जो सवाल कहते हैं कि जी ईरान को चला कौन रहा है,
پہلے تو ہم یہ سنتے تھے ویسٹرن میڈیا میں اور ہمارے لبرل سرکار افراد کہتے تھے کہ جی سپریم لیڈر ساری اتھارٹی ہوتا ہے, پورا ایران جو ہے نا وہ ایک بندہ چلا رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو جب جنگ ہوئی تو پتہ چلا کہ پوری ملٹری قیادت شہید ہونے کے باوجود بھی فوج نہیں ٹوٹی, افراد نہیں ٹوٹے, اور جو قیادت تھی اس میں آیت اللہ خامنئی صاحب شہید کر دیے گئے اپنے بچوں سمیت, لیکن پورا نظام بھی برقرار رہا, سسٹم بھی برقرار رہا. 39 سے 40 دن وہ لڑتے بھی رہے اور امریکہ کو مجبور کر دیا, کیونکہ اب تو یہ باتیں سامنے آ چکی ہیں. ان کے بڑے بڑے اخبارات اور ادارے اور صحافی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اسلحہ ختم ہو چکا تھا, تو انہوں نے شہباز شریف کو ریکویسٹ کی کہ ساری بچت کراؤ. تو اب دیکھیں وہ جو شام کو کہتا تھا کہ میں صبح تہذیب مٹا دوں گا پوری ایران کیا, اور اگر اب معاہدہ نہ کیا, الٹیمیٹم ٹائم دیتے تھے 48 گھنٹے 24 گھنٹے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. 2 ہفتوں کے لیے نکلا, 2 ہفتوں کے بعد پھر کہا کہ اب آپ کے پاس اتنے دن ہیں, اس کے بعد پھر کہتا انلمیٹڈ آپ جو ہے سیز فائر ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں مذاکرات. تو یہ سب کچھ ہے. دیکھیں ایران ایک سسٹم ہے, نظام ہے, ان کے پاس قیادت کا متبادل ہے, ہر سیٹ کے اوپر ہر عہدے پر ایک متبادل موجود ہے. ان کو یہ مسئلہ نہیں ہے. ان کی جو سب سے بڑی پاور تھی, طاقت تھی, وہ ہم نے آبنہ ہرمز کی شکل میں دیکھی. پوری دنیا نے دیکھا کہ ایٹم بم تو کچھ ہے ہی نہیں. جو چیز پوری دنیا کو متاثر کر سکتی ہے وہ آبنہ ہرمز ہے. دنیا کی معیشت کی چابی ان کے پاس ہے, اور ان کے ایک سفارت خانہ لکھا بھی تھا کہ ہم سے آبنہ ہرمز کی چابی جو ہے وہ گم ہو گئی ہے. تو اب یہ ناکہ بندی کر کے, اب یہ سلسلہ کر کے ایران امریکہ مذاکرات تو کامیابی سے ہو گئے, ان کا ہمیں امید ہے کہ اچھا رزلٹ نظر آئے گا, کیونکہ پوری دنیا اس وقت جنگ کو نہیں سہ سکتی ہے. اس میں آپ نے سسٹم کی بات کی, تو پاکستان کا بھی ایک سسٹم ہے. پاکستان نے بہت اچھا ثالثی کردار ادا کیا, ہم نے 2025 کی جنگ بھی جیت لی. اب ہمیں اندرونی جو جنگ ہے, اندرونی مسائل ہیں, ان کا بھی بہت سامنا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز آنے والے ہیں, اتنی کامیابی کے بعد ہماری ایک جماعت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیڈر جو ہے وہ اس وقت بھی جیل میں ہے, اور بہت ساری اور جماعتیں بھی ہیں وہ مشکلات کا شکار ہے. کیا پاکستانی الیکشنز میں جو جماعتیں اس وقت مشکل کا شکار ہیں وہ ابھر سکیں گی یا نہیں ابھر سکیں گی؟ چودھری صاحب آپ سے بات کا آغاز کریں گے, کیونکہ بہت سارے لوگ اپنے لیڈر, اپنی قیادت کے لیے پریشان ہیں, اور اس ساری صورتحال میں وہ کہیں پیچھے ایک دھندلا سا ان کا ایک امیج نظر آ رہا ہے. ان کی بہنیں بھی اسٹرگل کر رہی ہیں, کچھ کارکن ابھی بھی اسٹرگل کر رہے ہیں, لیکن اس بارے میں ہم جاننا چاہیں گے, کیونکہ آپ کی خاص خبر جو ہے وہ تحریک انصاف پہ بھی ہوتی ہے. جی بالکل اسما, لیکن اس سے میں صرف تھوڑا سا لنک کرنا چاہوں گا نادر کی بات کو. دیکھیں ایران کے بارے میں پوری دنیا حیران نہیں تھی, پریشان بھی تھی. اچھا آپ کو یاد ہوگا جب جنگ شروع ہونے والی تھی تو ایک آرڈر نکلا تھا سپریم لیڈر کی جانب سے. اب غالباً 32 ہیں یا 34 ڈویژن ہیں ان کے, یا کمانڈ سیکٹر ہیں جو کمانڈر ہیں اس کے. اس آرڈر کے بعد جیسے ہی پہلی گولی چلی, پہلا بم وہاں پر گرا, سارے آزاد ہو گئے. اور پھر انہوں نے جو چونکہ ٹارگٹ پہلے ڈیسائیڈڈ تھا کہ ہم نے اسی چیز کو ٹارگٹ کرنا ہے, اور پھر انے واہ میزائل آئے, وہ چاہے جس ملک میں بھی گئے لیکن انے واہ میزائل آئے. پہلی دفعہ اسرائیلیوں نے بھی دیکھا کہ میزائل گرتے کس طرح ہیں. یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے جس کا توڑ ابھی تک نہیں نکل سکا ہے. اب آپ آ گئی ہیں ملکی سیاست کی جانب. دیکھیں میرے ملک کی سیاست کا حال مت پوچھ, اگلا فکرہ میں نہیں کہوں گا کیونکہ بڑا خوفناک ہے. بات یہ ہے کہ دیتے ہیں دھوکہ, یہ بازی گر کیسے کیسے. ابھی میرا زخم بھرا نہیں تھا بجلی کا کہ LNG کا گاؤ لگنے کو ہے تیار. $547 ملین پر ڈے ہم سے پیٹرول کا زخم آپ نے سہ لیا ہے. وہ کہاں سے آ رہے ہیں, ابھی تو نیا آنے والا ہے. ٹھیک ہے, اچھا رہی سے پیچھے ہمیں تھی جی کہ جناب ہماری ایک محبوب پارٹی ہے ان لوگوں کی, دنیا پاکستان کی مقبول ترین پاکستان تحریک انصاف. پاکستان تحریک انصاف چونکہ ہے ہی عمران خان, اور عمران خان ہی تحریک انصاف ہے یا کارکن نے. اچھا درمیان میں جو مہمان اداکار آئے ہیں انہوں نے اس نیج کے اوپر پہنچا دیا پارٹی کو کہ آج انکشاف ہوا ہے کہ اب اس ملک میں تحریک چلے گی, وہ مزاحمت والی نہیں ہوگی. اب گاندھی گیری چلے گی اس ملک میں. اب باچا خان کا عدم تشدد جو ہوگا وہ چلے گا. اب نیلسن منڈیلا کو لایا جائے گا, وہ سٹائل اپنایا جائے گا. اس کا مطلب ہے کیا یہ فیصلہ کر چکے کہ اگلے 27 سال خان صاحب کو جیل میں ہی رکھنا ہے, اور یہ فیصلہ حکومت کا نہیں ہے, پاکستان تحریک انصاف کا ہے. نادر بڑا ڈیپلی جانتے ہیں, لیکن آج اگر یہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں جو پریس کانفرنس تھی اس میں ہوتے تو انہیں اندازہ ہو چکا ہوتا. میں نے تو وہاں سے نتیجہ یہ نکالا ہے. اب باقی ہے شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ دنیا کے مقبول ترین لیڈر ہیں, اور میں آج کل ان کی ڈریسنگ کے اوپر بڑا غور کرتا ہوں.
آپ کی ڈریسنگ یقین کریں جہاں جاتے ہیں انسپائر ہو گیا جہاں یس بہت زیادہ ہو رہا ہوں. اچھا جہاں جاتے ہیں ایک تو لوگوں کا انگیج بہت حب اچھا الوطنی کے لیے جھنڈا بھی لگا دیا ہے. یس دیکھیں میرا وطن میرا پاکستان سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ان سب چیزوں سے مجھے عوام کو کیا ملے گا؟ عوام کو کچھ بھی نہیں ملے گا. عوام کو بے روزگاری ملے گی, عوام کو مہنگائی ملے گی, عوام کو لاقانونیت ملے گی نہیں مل رہی ہے, مطلب وہی آگے بھی وہی ملے گی نا. سو جو ہیں انہی پر گزارا کریں. یعنی آپ امید کی کرن کھو چکے ہیں. کیسے کریں مجھے یہ بتائیں نا. میرے وزیر داخلہ صاحب امید کا پتہ نہیں ہے کرن کھو چکے ہیں. میرے وزیر داخلہ اٹھتے ہیں اسلام آباد کی بستیوں کو اجاڑ دیتے, کہتے ہیں جی کہ ایک اچھا پلان لے کر آ رہے ہیں. ایک پلان جی بہت اچھا پلان ہے کے لیے دیکھیں نا, کیپٹل ایلیٹ کے لیے نا, ایلیٹ کے لیے یہاں پر لوور اینڈ مڈل کلاس کے لیے نہیں, ایلیٹ کے لیے لے کے آ رہے ہیں. اس کا بھی سوال کرنا چاہوں گا, پارلیمنٹ کہاں ہے, ادارے کہاں ہیں, کون سے کابینہ کہاں پہ ہے, جتنے بھی ڈیسیژن ہوتے ہیں کہیں پر بھی کوئی نظر آتا ہے کہ کسی جگہ پر پیش کیا جائے, کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہو؟ میں آپ کو ہلکی سی مثال دیتا ہوں جناب. پارلیمنٹ کہاں پر ہے کہ اپریل میں جو ابتدائی اس کا ایام تھے غالباً تھا 7.8 یا 7.5 پر ڈالر جو LNG کا جو ریٹ تھا اس کا. ہم نے جو بڈز لیے جو آئی ہیں وہ 17.99 ڈالر کی ہم نے وہ بڈز آئی ہیں ہمیں. مطلب اب وہ آپ کی اور میری جیب سے نکالا جائے گا. آگے میں آپ کو 15 کروڑ یومیہ جو آپ دے رہے کیپیسٹی چارجز. اچھا جنگ ہے بھائی, جنگ میں وہ شک معطل کر دینا. قطر نے معطل کر دیا ہے. تحریک انصاف والا اس پہ آپ گہری نظر رکھتے ہیں, وہی بتائیں نا. دیکھیں تحریک انصاف کیا ہے جی. 26 نومبر ہم نے دیکھ لیا, مرید کے واقعہ ہم نے دیکھ لیا, اور ابھی جو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ کی شہادت کے بعد جو پروٹیسٹ ہوئے تھے 35 سے 38 افراد جو ریکارڈ پہ آ چکے ہیں, ان کی شہادتیں ہم دیکھ چکے ہیں. اس وقت پروٹیسٹ پر جو بات جو یہ کہہ رہے ہیں نا, وہ سب کو یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ مزاحمت جس کا نام دے رہے ہیں وہ یعنی ٹھنڈا ماحول ہے. اب مزاحمت کے نام پر گولی ہے سیدھی سیدھی, اور اب اس کے اوپر کون بات کر سکتا ہے؟ کوئی بات نہیں. خیر ایسا بھی نہیں ہے بلور صاحب, بالکل میں نے تین واقعات نہیں ریلیاں لے کر آئے, کیوں نہیں چڑھائی نہ کرے, ریلیاں لے کر آئے, کیوں نہیں لاتے ریلیاں؟ پیراڈول کی گولی کہہ رہے ہیں. نہیں اڈیالہ جیل کے باہر جاتے ہی نہیں. کل علیمہ خانم گئی, ٹوٹل 18 لوگ تھے وہاں پر. چلے میں اس طرف آ رہا ہوں. باقی جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جو یہاں پہ PTI کے بہت سے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ وہ ان سٹیٹس کو لطف اندوز ہو رہے ہیں, وہ انجوائے کر رہے ہیں. وہ صرف عمران خان کا جو نام ہے نا, وہ بس ڈالر بنانے, ویورشپ بنانے اور اس پر ہے. لیکن آپ مجموعی طور پر اس سارے سسٹم کی خرابی کی ذمہ دار ان کو بھی نہیں سمجھ سکتے. ذمہ دار اور لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے 78 سال سے جو چیزیں چل رہی ہیں اس سٹیٹس کو کہ اس کو چلا رہے ہیں آگے. اور ماشاءاللہ آج کل لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, وہ الجھا کے اصل مسائل سے توجہ ڈالتے ہیں. بھائی ایسا نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں عدالتیں 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد کیا ہوا, کل ججز کے ساتھ 28ویں ترمیم بھی جس طرح جو جج فیصلہ کرتا ہے اس کو اٹھاؤ پشاور ڈالو, اس کو ڈالو سندھ ڈالو, اس کو ڈالو ملتان ڈالو, اس کو ڈالو لاہور, اس کو ڈالو اپنا بلوچستان. یعنی کہ وہاں سے پاکستان کا حصہ ہے نا بلو صاحب, اگر وہاں چلے جائیں تو کیا فرق پڑے گا؟ انصاف دے, جائیں جا کے وہاں پر انصاف دے. آرگومنٹ ہے, کاؤنٹر آرگومنٹ ہے. آپ کو انصاف ملا؟ ایک منٹ بلو صاحب, آپ کو انصاف ملا؟ ہاں مجھے مل گیا نا, میں ڈوگر کے پاس گیا, اس نے کہا یہ انصاف پڑا, جاؤ لاہور جاؤ. یہ انصاف ملا مجھے. تو پھر انصاف تو ملا نا. تو پھر مجھے درخواست واپس لینے پہ, میں نے کہا بہت مہربانی, میں بڑی غلطی کر کے یہاں پر آ گیا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو جج ایگزیکٹو کے کسی بھی چیک رکھے گا, محسن اختر کیانی ہمارے سامنے, سمن رفت ہمارے سامنے, اور بابر ستار صاحب ہمارے سامنے, کہ یہ وہ جو اپرائٹ جج تھے جنہوں نے لیٹر لکھا تھا, جو تھوڑا سا بھی وہ دکھائے گا نا, اس کو یہ خدشہ اور خوف ہمیشہ رہے گا کہ جب آپ فیصلہ دے رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ ایگزیکٹو کسی بھی ٹائم آپ کو اٹھا کر کسی بھی دنیا کے کونے میں مار سکتی ہے. یہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب چودھری صاحب آپ نے دیکھ لیا کہ انصاف کا کیا یہاں پہ سلسلہ چل رہا ہے, لیکن سم اپ کرنا ہے کیونکہ وقت کی کمی ہے. اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی سفارتی کامیابی کے بعد پاکستان پہ اس کے کیا اثرات ہونے جا رہے ہیں, اور ان فیوچر جس طرح سے ہم نے مسائل کا ذکر کیا ہے کہ یہ کم ہوں گے یقیناً, کیونکہ ایک بڑا معاشی طور پر ہم نے اسٹرانگ اپنا امیج بھی ادا کیا, اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو راہداری کا ایک تجارت کا فیصلہ ہوا ہے اس سے بھی مواقع آئیں گے. لیکن ہم UAE کے بارے میں بھی بات کر چکے ہیں, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈپورٹ ہو کے آ رہے ہیں, نوجوان بے روزگار ہیں. ایک آپ سے رائے لینا دیکھیں اس میں ایک چیز ویری کوئکلی میں تو یہ چیز بتاؤں گا کہ الحمدللہ اس ایک سال کے دوران اللہ تعالیٰ نے ہمیں عسکری میدان میں بھی اور سفارتی میدان میں بھی بہت بڑی کامیابیوں سے نوازا ہے.
थोड़ा सा अब हम दिल बड़ा करें और सियासी मैदान में भी हम कामयाबियां लें, बैठें टेबल के ऊपर और सुलह कर लें आपस में। बाकी केसेस का फैसला अदालतों को ज़रा आज़ाद छोड़ दें, रस्ते अदालतों के खोल दें, वहाँ से मिलना चाहिए। दूसरा ये जो राहदारियाँ वगैरह मिली हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान का फ्यूचर ठीक है, लेकिन जब तक हम खुद ठीक नहीं होते, हमारे अंदर नस नस में करप्शन भरी हुई है, बाबूइज्म भरा हुआ है, फाइलों में सुर्ख फीते की शिकार हैं, उस वक्त तो फिर यही होगा $7 के बजाय $17 वाली हमें सस्ती लगेगी। जी मैं आखिर में यही कहूँगा, देखें बहुत अच्छी बात की उन्होंने कि दुनिया का सीज़ फायर कराने के लिए आप कोशिश करें, आप थोड़ा सा दिल बड़ा करें, दिल गुर्दा बड़ा करें। ये भी पाकिस्तान के ही बेटे हैं, कोई इंडिया से नहीं आए, इनके लिए भी आप सीज़ फायर करें। और देखें दाखिली मईशत, ग्रोथ और बाकी जो मसाइल हैं वो उस वक्त तक हो नहीं सकते जब तक दाखिली सतह पर हम कोई अपने रास्ते नहीं निकालते, कोई अपना पैचअप नहीं करते और कोई आगे नहीं बढ़ते। आगे बढ़े, बहुत सारे मामला होते निकलते हैं। हमने ईरान में देखा कि जब उनको मुश्किल वक्त है तो वो एक फिल्म मेकर था जिसके ऊपर पता नहीं सजाए मौत ही क्या थी, उसने सिर्फ इतना ऐलान किया कि मैं अपने मुल्क जा रहा हूँ, जिस पे मुश्किल वक्त है, ये मुझे फांसी देते, मुझे फांसी दे दी। वो वापस आया तो उन्होंने भी उतना ही बड़ा दिल दिखाया, उसको सीने से लगाया। तो आप भी सीने से लगाएं, कुछ नहीं होता, ठीक है, हुआ गलती, 3 साल से जेलों में पड़े हुए, तो अब रास्ता निकालें और आगे बढ़ें। वरना ये जो आप बता रही हैं कि ये रास्ते खुले हैं, हमारे पास मईशत का क्या हशर नशर हो गया, हमें IMF से क्या क्या कर्जे लेने पड़ रहे हैं, और UAE जैसा मुल्क जो है हमें किस तरह, मतलब है कि हमारे सारे एहसानात एक तरफ चले गए, सारे ताल्लुकात एक तरफ चले गए, उन्होंने $3 अरब निकाल लिए, और जिस अंदाज में निकाला वो भी हमें पता है, कल वो एपेक्स से भी निकल गए, सबसे निकल गए। तो ये चीज़ें हमें दाखिली इत्तेहाद की तरफ जाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने इतने मसरूफ़ वक्त से हमें वक्त दिया, हमारी सहाफ़ती बैठक में आए, जिस तरह से बात की दोनों हमारे मेहमानों ने कि सीज़ फायर आप सफारती सतह पर करें, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से भी सोचें, क्योंकि हमेशा हर चीज़ का जो एक पॉजिटिव पॉइंट है वो यही है कि टेबल टॉक होती है और इस पर बात करने से ही मामलात हल होते हैं। देखते रहिए सहाफ़ती बैठक। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। मुझे अस्मा नवाज़ को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।